السلام علیکم MD کوئی جنرل نالج میں خوش آمدید۔ کیا واقعی محرم الحرام میں شادی کرنا منع ہے؟ کیا محرم نحوست کا مہینہ ہے؟ کیا نئے کپڑے پہننا یا خوشی منانا گناہ ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ محرم کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام کے 20 عام غلط عقائد کی حقیقت جانیں گے، وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ غلط فہمیاں آپ کے ذہن میں بھی موجود ہوں۔ سوال ہے، کیا محرم الحرام منحوس مہینہ ہے؟ جواب میں نہیں، محرم الحرام منحوس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ سوال ہے، کیا محرم میں شادی کرنا منع ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام میں محرم کے مہینے میں نکاح یہ شادی کی کوئی ممانعت نہیں۔ اسلام میں نکاح ایک نیک عمل ہے، کسی صحیح حدیث میں محرم میں نکاح کی ممانعت نہیں آئی۔ سوال ہے، کیا محرم میں نئے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ جواب ہے نہیں، نئے کپڑے پہننا جائز ہے، محرم میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32۔ سوال ہے، کیا محرم میں خوشی کی تقریبات منع ہیں؟ جواب ہے جائز خوشی کی تقریبات منع نہیں، البتہ گناہ والے کام ہر وقت منع ہیں۔ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ، سورۃ یونس آیت نمبر 58۔ سوال ہے، کیا عاشوراء کے دن صرف غم منانا چاہیے؟ جواب ہے نہیں، شریعت نے عاشوراء کے دن روزے کی ترغیب دی ہے، صرف غم منانا ضروری قرار نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے۔ سوال ہے، کہ محرم میں کاروبار شروع کرنا برا سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ محض ایک غلط عقیدہ ہے۔ اسلام میں کاروبار شروع کرنا جائز ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ سوال ہے، کیا محرم میں گھر تبدیل کرنا منع ہے؟ جواب ہے نہیں، اس کے بارے میں کوئی شرعی ممانعت موجود نہیں۔ جس کام کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو وہ جائز ہے۔ سوال ہے، کہ محرم میں نکاح کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ بے بنیاد بات ہے، برکت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ سورۃ النور آیت نمبر 32۔ سوال ہے، کہ محرم میں سفر کرنا منع ہے؟ جواب ہے نہیں، محرم میں سفر کرنا بالکل جائز ہے۔ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم مختلف مہینوں میں سفر کیا کرتے تھے، محرم کی کوئی ممانعت ثابت نہیں۔ سوال ہے، کہ عاشوراء کے دن خاص قسم کا کھانا پکانا ضروری ہے؟ جواب ہے نہیں، شریعت میں عاشوراء کے دن کسی خاص قسم کو کھانے کو لازم قرار نہیں دیا گیا۔ عاشوراء کے دن ثابت عمل روزہ رکھنا ہے۔ سوال ہے، کہ محرم میں صرف سیاہ لباس پہننا ضروری ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام میں محرم کے مہینے میں سیاہ لباس پہننا ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ شریعت نے کسی مخصوص رنگ کو محرم کے لیے لازم نہیں کیا ہے۔ سوال ہے، کہ محرم میں بال یا ناخن کاٹنا منع ہے؟ جواب ہے نہیں، محرم الحرام میں بال اور ناخن کاٹنا جائز ہے، اس ممانعت کی کوئی خاص شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ سوال ہے، کہ عاشوراء کے دن غسل کرنے کا کوئی خاص حکم ہے؟ جواب ہے عاشوراء کے دن غسل کو فرض یا سنت موقدہ قرار دینے والی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ غسل کرنا جائز ہے لیکن اسے ضروری سمجھنا درست نہیں۔ سوال ہے، کہ محرم میں بچوں کی پیدائش کو برا شگون سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں، اسلام میں شگون اور بد شگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بد شگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سوال ہے، کہ محرم میں خریداری کرنا درست نہیں؟ جواب ہے نہیں، محرم میں خرید و فروخت مکمل طور پر جائز ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ سوال ہے، کیا محرم کے مہینے میں صرف غم ہی غم ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں، محرم ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادت، روزہ اور نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ سوال ہے، کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنا صرف ایک فرقے کے لیے ہے؟ جواب ہے نہیں، عاشوراء کا روزہ تمام مسلمانوں کے لیے مسنون عمل ہے۔ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سوال ہے، کہ محرم میں صدقہ و خیرات کی کوئی فضیلت ہے؟
جواب ہے جی ہاں، صدقہ ہر وقت باعث اجر ہے اور محرم کی نیکیوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اب اللہ کے پاس پاؤ گے۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 20۔ سوال ہے کہ محرم میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور اس میں نیکیوں کی خاص اہمیت ہے۔ یہی سیدھا دین ہے، بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ سوال محرم الحرام کے بارے میں سب سے بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ جواب ہے یہ سمجھنا کہ محرم صرف غم اور نحوست کا مہینہ ہے، حالانکہ اللہ کا بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادت، روزہ، توبہ اور نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ ناظرین، محرم الحرام غم، نحوست یا توہمات کا مہینہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ ہے۔ ایک مسلمان کا کام سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا نہیں بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں حق کو پہچاننا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کی کوئی غلط فہمی دور ہوئی ہو تو اس علم کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، کیونکہ دین کی صحیح بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور ہر قسم کی بدعات، توہمات اور غلط عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ MD کوئز نالج کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔